حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین، آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر اور ان کی کنیت جو ہے نا وہ ابو قحافہ ہے۔ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی، اور جب یہ مسلمان ہوئی اس کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقررت الشیخ فی بیتہ لآتیناہ مکرمۃ لأبی بکر فاسلم۔ ابو بکر آپ نے اگر اس کو گھر میں چھوڑا تھا اور مجھے اطلاع ملے تھے کہ یا مجھے اطلاع دیتے تو میں خود آپ کے گھر میں آ کر اس کو کلمہ پڑھاتا تھا، یعنی یہ اتنا ضعیف العمر ہے، آپ نے کیوں اس کو تکلیف دے دیا۔ اور پھر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو ہے نا اس کی داڑھی سغامہ ایک بوٹی ہے سفید، اس کی طرح یہ ابو قحافہ کی داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہ بھائی اس کو رنگ دے دے، لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرے۔ اور یہ اس حدیث کے جو ہے نا یہ تاریخ دمشق میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا سند قوی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا 4 بیویاں تھیں، انہوں نے 4 شادیاں کی۔ اب ان چاروں میں ایک بیوی کو جو ہے نا دور جاہلیت میں طلاق دے دیتے، اس کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ اور یہ اس بیوی سے جو ہے نا ایک اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس بیوی کی بیٹی ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں اکثر اسماء کے گھر میں آتی تھی۔ اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے جو والدہ ہے نا یہ غیر مسلم ہے اور وہ میرے گھر میں آتی ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں کو منع نہیں کرتے جن لوگوں نے آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، آپ کے اوپر تلوار نہیں اٹھایا۔ تو اسی طرح ایک اور بیوی ہے اس کا نام ہے ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مسلمان تھی، بہت نیک عورت تھی، اور یہ جو ہے نا اس کا شجرہ نسب ہے ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد الشمس۔ یہ پہلے حارث بن صخرہ کی نکاح میں تھے، اور اس کا مکہ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام رومان سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور آپ سے ان کے اولاد جو ہے نا 2 بچے تھے، سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ ام رومان جو ہے نا اس نے مکہ میں جو ہے نا پہلے ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور یہ بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک، بہت پارسا خاتون تھی، اور یہ 6 ہجری میں وفات پا گئی۔ اسی طرح اس کی جو دوسری بیوی ہے اس کا نام ہے اسماء بنت عمیس، یہ تیسرے نمبر پہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی مسلمان تھے، یہ پہلے سیدنا جابر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں تھے، بخاری کی حدیث میں ہے۔ پھر جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق کی نکاح میں آ گئی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد برأہا من ذالک، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم برائی بدکاری سے صاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا لا یدخلن رجل بعد یومی ھذا علی مغیبہ الا معہ رجل او اثنان، کوئی بندہ اکیلا کسی گھر میں داخل نہ ہو جائے، اگر داخل ہونا ہے تو 2 بندے یا گھر کے کوئی مالک یا کوئی اکیلے عورت کے ساتھ کوئی بھی داخل نہ ہو جائے۔ مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بہت اچھی عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی باتیں کی۔ اس کی اولاد جو ہے نا محمد بن ابو بکر جو ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے،
یہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے اور اس کا نام ہے محمد بن ابو بکر۔ اور یہ جب حج کے مقام پہ یہ پیدا ہو گیا، حج کے مقام پہ حج کے دنوں میں یہ پیدا ہو گیا، اور یہ حالت احرام میں ذوالحلیفہ کے مقام پہ یہ پیدا ہو گئی۔ اس کی تیسری بیوی ہے حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تعلق انصار قبیلہ خزرج سے تھا، اور اوالی مدینہ میں مقام سخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور اس کا بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بیویاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، اور یہ مہاجرین میں شامل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا، ہجرت سے پہلے نہیں کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں شامل ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مہمانوں کے تواضع کی، ان کے ذمہ لائیے، تو سیدنا جو ہے نا یہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جو ہے نا بہت کیئر کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، اور بہت مہمان نواز تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولو کو پکڑنے میں سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر نے کوشش کی، اس نے پکڑ دیا تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر کی اولاد میں سب سے بڑے ماہر تیر انداز اور بہت بہادر تھے۔ سیدنا ابو بکر کی دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن ابو بکر۔ یہ ہجرت کے موقع پر ان کا کردار بڑی اہمیت کے حامل رہا، جیسا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں جب مکہ میں جو ہے نا غار ثور میں، ہجرت کے وقت غار ثور میں مقیم تھے، تو اس وقت یہ جو ہے نا عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کو خوراک پہنچاتے تھے، اور اس کو جو ہے نا اس کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کو جو ہے نا مکے کے کفاروں کا جو ہے نا جو سازش تھی وہ اس کو پہنچاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابو بکر جو ہے نا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم کفن اور جو ہے نا وہ مل گیا تھا۔ اسی طرح تیسرا بیٹا ہے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر، ذوالحلیفہ کے موقع پر۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب سے بڑی بیٹی ہے اسماء بنت ابو بکر، یہ سیدنا عائشہ سے بڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ہجرت میں ان کا کردار بھی نمایاں تھا۔ جب ہجرت میں سفر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ذات النطاقین رکھا، جیسا کہ سیدنا عائشہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ہم نے جلدی سے سفر کا سامان تیار کیا اور اسے چمڑے کے ایک تیلے میں ڈال دیا، تو سیدہ اسماء نے اپنا کمر بند پاڑا اور اس سے تیلے کا منہ باندھا، اس وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین رکھا گیا جی۔ سیدنا اسماء سیدنا زبیر بن عوام کی نکاح میں تھے، اور سیدنا اسماء فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے ہجرت کی نیت سے نکلے تو وقت ولادت قریب تھا، میں نے مدینہ میں قباء نامی وادی میں پڑاؤ کیا اور وہی اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو جنم دیا۔ میں انہیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسے آپ کی گود میں لٹا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگوائی، اسے چبا کر اور اپنے منہ سے جو ہے نا لعاب جو ہے نا میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ۔ اسی طرح اس کی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بہت پاک دامن نیک اور اس کی بہت فضائل تھے، تو یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔